بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارے اس کورس کا تقریباً 36ویں کلاس چل رہی ہے۔ امید ہے کل یہ کورس جو ہے ختم ہو جائے گا اور کل آخری کلاس ہوگی شاید۔ تو آج ہم ابواب ناقص میں سے ابواب ناقص پڑھیں گے، جس کو معطل اللام کہتے ہیں۔ دیکھو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ عرب لوگ جو ہے واو یا کو کلام میں اتنا پسند نہیں کرنے، پڑھنا اس کا پسند نہیں کرتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی قاعدے میں ڈال کے اس کو اگنور کرے، مطلب تاکہ وہ اس کو نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یا تو اس کے زبر زیر پیش کو ہٹا دے، اور یا سرے سے واو یا کو ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ واو یا کو الف سے تبدیل کیا مثلا، وہ پھر نہ آپ کو دکھائی دے گا اور نہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو دکھائی دے لیکن پھر اس سے وہ پیش اور زیر جو ہے ہٹا لیتے، حرکت اسے ہٹا لیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ زبر زیر پیش میں جو سب سے آسان ہے پڑھنے میں وہ زبر ہے، لہٰذا جب لاسٹ میں زبر آئے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب زیر اور پیش ہو تو پھر وہ پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ لاسٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر درمیان میں ہے تب بھی اس کے قواعد ہم نے کل پڑھے، انشاءاللہ آج بھی پڑھیں گے۔ تو واو جو ہے اور یا اس کو حروف علت کہتے ہیں، حرف بیمار جسے کہتے ہیں، علت بیماری کو کہتے ہیں، ایک معنی سبب بھی ہے۔ تو جس کلمے میں واو اور یا ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اگر فاعلا میں فا کی جگہ ہو، سب سے شروع میں ہے، تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں۔ فاعلا میں عین کی جگہ ہو، درمیان میں ہو، تو معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ اس کو کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو، فاعلا میں لام میں ہو، اینڈ میں ہو، تو اس کو معطل اللام اور ناقص دو سے نام سے دیے جاتے ہیں۔ معطل اللام بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ لام کی جگہ ہے واو یا، اور ناقص بھی کہتے ہیں، آخر میں نقص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناقص اس کو کہتے ہیں، اس اسم کو۔ تو آج ہم ناقص پڑھیں گے کہ جب واو اور یا بالکل اینڈ میں ہو، لام کلمے کے مقابلے میں ہو، فاعلا میں لام کلمے کے مقابلے میں ہو۔ جس طرح رما یا، رما ہے نا، رما تو اصل میں ہے یہ رما یا، رما اس نے مارا، پینکا، مارا نہیں، پینکا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کو جو مارا جاتا ہے اس کو رمی جمارات کہتے ہیں۔ جمارات پتھر کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں، کنکریا، اس کو جمراتن کہتے ہیں۔ تو جمارات اس کی جمع ہے، رمی تو وہ کنکریا پھینکنا، شیطان کو مارنا، اس کے ذریعے سے اس کو رمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کی اصطلاح ہے، عربک میں اس کو رمی جمرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ دیکھو رمایا میں آخر میں یا ہے تو یہ ناقص ہے، آخر میں یا واو میں سے ایک آیا ہوا ہے۔ اسی طرح دعا ہے، دعا اس نے دعا دی، یا اس نے دعوت کی، انوائٹ کیا کسی کو کھانے پہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دعا تو دعا جو ہے اصل میں دعوا تھا، آخر میں لاسٹ میں واو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ سب سے شروع میں آپ یہ جو ٹیبل ہے اس پہ جائے، ٹیبل میں سب سے پہلے آپ کو دعا نظر آئے گا، دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، اس طرح گردان آپ کو دکھائی دے گا۔ تو دعا اصل میں تھا دعوا، فعلا۔ دعا کیسے بنا؟ کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ واو یا اگر اس پہ خود زبر ہے اور اس سے پہلے بھی زبر ہے تو اس صورت میں واو یا کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ دعوا میں واو پہ زبر ہے، اسی طرح رمایا میں یا پہ زبر ہے، دونوں سے واو یا سے پہلے آپ کو زبر نظر آئے گا۔ دعوا میں عین پہ زبر ہے، رمایا میں میم پہ ہے، تو دعوا سے دعا بن گیا، دعا اس نے دعا دی یا اس نے انوائٹ کیا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس نے بد دعا دی، یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دعا دینا اور بد دعا دینے میں پھر یہ فرق ہوگا کہ دعا لہو، اس نے اس کو دعا دی، دعا علیہ ہے، اس نے اس کو بد دعا دی۔ تو اگر بعد میں لا آیا لہو، اس کے لیے دعا کی،
علی آیا اس پر دعا کی یعنی بدعا دی، تو یہ فرق ہو جائے گا. اور دعا مطلق آ جائے تو انوائٹ کرنا، دعا ہوں ڈائریکٹ آ جائے دعا اس نے دعوت کی ہو اس کی، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے تینوں میں. دعا کے بعد لام آ جائے دعا لہو تو دعا دینا، اس کے بعد علی آ جائے دعا علیہ تو بدعا دینا اس کو. دعا کے بعد فوراً ہی مفعول آ جائے دعا ہوں دعا ہم اس کو دعوت دی. پھر یہ اس طریقے سے آپ فرق کریں گے. بہرحال تو دعوات اصل میں تو یہ قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہوا، ٹھیک ہے. اور دوسرا صیغہ وہ دعوا ہے، فعل فعلا دعوا، ٹھیک ہے. اور آخر میں دعو ہے، ٹھیک ہے، دعو ہے. یہاں پہ تبدیل نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ دیکھو دعوو تھا اصل میں، دعوو فعلو، ٹھیک ہے. دعوو ہے، سوری دعوو ہے اصل میں، تو اس سے دعو بن گیا ہے. تو اس میں بھی دعوو میں بھی واو الف سے تبدیل ہوا ہے تو دعاو بن گیا ہے. دعاو میں پھر آخر میں واو بھی ساکن ہے، اس سے پہلے لام بھی ساکن ہے، دو ساکن جب جمع ہو جائے تو ایک گر جائے گا. تو دعاو یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا. دعوت ہے، پھر دعوت اصل میں دعوت تھا، دعوت. تو واو سے پہلے دیکھو زبر ہے، تو جب زبر ہے تو یہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گا تو دعات بن جائے گا، دعات. آخر میں تا ساکن ہے اور اس سے پہلے الف ساکن ہے. دو ساکن جب جمع ہو جائے تو عرب ایک ساکن کو گرا لیتے ہیں، پہلے ساکن کو پہلا جو الف ہے اس کو گرا لیتے، ٹھیک ہے. تو دعات بن جائے گا، دعات سے دعات بن جائے گا، دعاتا ٹھیک ہے. پھر چونکہ دعات کہ آخر میں آپ الف لگائے تو دعاتا بن جائے گا. دعاونا ان سب لڑکیوں نے دعا دی یا بدعا دی یا دعوت دی. دعوتا پھر یہ سیم ہے، پھر باقی سارے آسان ہیں. دعوتا فعلتا، دعوتما فعلتما، پھر کوئی قاعدہ نہیں لگتا یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر ماضی مجہول میں دعیا اس کو دعا دی گئی یا بدعا دی گئی یا اس کو دعوت دی گئی، ٹھیک ہے، جو معنی آپ کرتے. تو یہ تھا اصل میں دعوا، کیونکہ دعوا معلوم ہے نا تو مجہول دعوا ہو جائے گا، دعوا. تو دعیا کیسے بنا؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ واو جو ہے اس سے پہلے اگر زیر ہو، واو آخر میں ہو نا، واو جب آخر میں ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا تو دعیا ہو جائے گا. دعیا اس کو دعوت دی گئی، دعیا، دعو، دعیت، دعیتا، دعینا، پھر باقی سیم ہے، دعیتا فعلتا کی طرح ہے نا. پھر مضارع میں یدعو ہے، اصل میں یدعو ہے. دیکھیے جب آخر میں واو یا آئے نا، واو یا، تو اس پہ پیش اور زیر عرب لوگ نہیں پڑھتے، اس کو پھر ساکن کرتے. یدعو سے یدعو، یدعوانی، یدعونا، پھر سیم ہے سارا. تدعو، تدعوانی، اس طریقے سے سیم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. یدعا اصل میں ہے یدعو، یدعو. یہ شروع میں جب ہم نے قاعدہ پڑھا دعا میں ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ جب واو یا پہ زبر ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف میں تبدیل ہوگا. تو اس میں تھوڑی غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے کہا کہ واو یا پہ زبر ہو، یہ زبر ضروری نہیں ہے. واو یا پہ جو بھی حرکت ہو، واو یا پہ جو بھی حرکت ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تب یہ الف میں تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے. دعا سب سے پہلا صیغہ آپ دیکھیں دعا، تو دعوا میں دیکھو واو پہ زبر ہے یا زیر یا پھر جو بھی ہے تو یا پہ زبر ہے، اس سے پہلے عین پہ زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہو گیا. یدعا میں بھی اس طرح ہے، یدعو ہے اصل میں، یدعو یفعلو، اس کو دعا دی جاتی ہے یا بدعا دی جاتی ہے یا انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یدعو جو ہے تو آخر میں واو زبر زیر پیش کوئی بھی ہو سکتا ہے اس پہ، تو یہاں پہ پیش ہے اور اس سے پہلے عین پہ زبر ہے تو یہ الف سے تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کڑا یہاں پہ کڑا زبر ہے، کڑا زبر اور الف ایک چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یدعا، یدعیان، یدعونا، ٹھیک ہے. یہ تدعا، تدعیان، یدعینا، تدعا، تدعیان، پھر سیم ہے بھائی اس طرح. ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے جدی کو پڑھا تھا مضارع پہ آپ جائے یدعو، یدعو پہ آپ جائے، یدعو مضارع میں جو پہلا صیغہ ہے یدعو، آپ جائے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ لم جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو وہ لم مضارع کو ساکن کرتا ہے، جیسے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو لم آیا لم ینصر اس نے مدد نہیں کی تو ینصر بن جائے گا.
لیکن یہاں پہ تو آلریڈی ساکن ہے نا، یدعو میں آلریڈی ساکن ہے، تو یہاں پہ جب لم آئے تو واو کو سرے سے وہ گرا دے گا، واو اور یا کو گرا دے گا، یدعو بن جائے گا، یدعو سے یدعو بن جائے گا، یدعو عین پیشعو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یرمی وہ مارتا ہے، رما سے مضارع یرمی ہے، یرمیوت اصل میں میم یا زرمی یرمی، تو جب لم داخل ہوگا تو لم یرمے ہو جائے گا، یرمے یا گر جائے گی، ٹھیک ہے، یرمے۔ تو واو اور یا یہ چونکہ کمزور زیادہ ہے، عرب لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے پڑھے ہی نہ ہو، اگر پڑھے تو ساکن کرے یا اس پہ زبر لائے، زبر چونکہ وہ پڑھنا آسان ہے اس کا، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے پکچر پہ آئے، جو دوسری پکچر ہے اس میں ہے کہ صرف کبیر فعل ماضی و مضارع، یہ بھی اسی طرح ہے، آخر میں دیکھو رضیہ وہ راضی ہوا، تو رضیہ میں دیکھو آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے، رضیہ رضو۔ اب دیکھو رضیہ میں یا الف سے تبدیل نہیں ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یا پہ زبر زیر پیش میں سے ایک تو ہے، لیکن اس سے پہلے زبر نہیں ہے، زیر ہے، تو یہ اسی طرح یا رہ جائے گا، رضیہ۔ تو باقی گردان بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رضیہ اس کے مجہول، ماضی مجہول جو ہے روزیہ بنائے، وہ پہلے کی طرح ہے، دعا کی طرح ہے، دعیا کی طرح ہے، روزیہ دعیا پہلے کی طرح ہے۔ پھر مضارع یرزا ہے، مضارع کیا ہے؟ یرزا، ٹھیک ہے، یرزا وہ ہے اصل میں، یرزا وہ۔ اچھا رضیہ پہ آپ آئے واپس، رضیہ تو یہ اصل میں تھا رضوا تھا اصل میں، رضوا، لیکن واو ہم نے پڑھ لیا کہ واو جب اینڈ میں آ جائے آخر میں اس سے پہلے زیر ہوں تو یہ یا سے تبدیل ہوگا، تو رضیہ دیکھو رضوا سے رضیہ بن گیا۔ پھر یرزا پہ آئے، یرزا، تو یرزا میں یرزاوو تھا اصل میں، دیکھو واو پہ زبر زیر پیش کوئی بھی ہے، یہاں پہ پیش ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف سے تبدیل کیا گیا ہے، یرزا بن گیا۔ پھر یرزیان، یرزاونا، پھر آپ باقی جو ہے آسان ہے، باقی آپ خود پڑھیں۔ دیکھو یہاں پہ لم داخل کیا ہے، تو لم یرزا، الف تھا نا آخر میں، تو میں نے بتا دیا الف بھی دیکھو ساکن ہوتا ہے، تو یہ تو آلریڈی یرزا آخر میں ساکن ہے، تو لم کے داخل ہوتے وقت دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الف ہی گر جائے گا، تو لم یرزا پڑھیں گے، پہلے یرزا اٹھانا تھا آپ نے، اب لم یرزا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لن کی وجہ سے تو زبر آتا ہے نا، زبر، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں الف ہے تو الف پہ تو زبر آتا نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح دے دیا جائے گا، لیرزا، ٹھیک ہے، الف پہ زبر نہیں آتا، الف ساکن ہوتا ہے، وہ جو زبر آتا ہے نا وہ حمزہ ہوتا ہے، زبر زیر پیش، اس کو حمزہ پیر کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ تیسرے پہ جائے، اب جب آخر میں یا آ جائے وہ ہم پڑھیں گے، رما، اصل میں رمایا تھا، آخر میں یا و ما قبل زبر ہے تو رما بن گیا، رمایا، رمو، رمت، رمتا، رمت اصل میں رمایت، یا سے پہلے میم پہ زبر ہے تو رمات بن گیا، ارے کیونکہ وہ الف سے کنورٹ ہو گیا، الف کو تب تو رمات ہو گیا۔ پھر تا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے الف بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو جائے، مجبوراً الف جو ساکن ہے اس کو گرانا پڑے گا، تو رمت بن جائے گا۔ رمتا، رمینا، رمیتا، وما رمیتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے نہیں مارا آپ نے، نہیں پھینکا آپ نے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چولہوں پر مٹی جو ہے کافروں کی طرف پھینکا تھا، وہ سب کافروں کے آنکھوں میں چلی گئی وہ مٹی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً نندے ہو گئے، اور ٹھیک ہے، تو وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ رما، اس نے پھینکا، رما پہلا صیغہ ہے، دیکھو اس نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا، یعنی پہنچایا اللہ نے آنکھوں میں، ٹھیک ہے، پہنچانے والے اللہ ہے، اسی نے پھینکا ہے کا مطلب اسی نے آنکھوں میں پہنچایا ہے۔ اور مضارع ماضی سب کا سیم ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، رومیہ، دعیا، روزیہ، رومیہ سب کا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب مضارع میں جائے، ماضی رما ہے اور مضارع یرمی ہے، یرمی یضربو کی طرح، یرمی یوں ہے تو یا اور واو پہ زیر اور پیش آخر میں نہیں آتے، تو اس وجہ سے اس کو ساکن کیا گیا ہے، یرمی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یرما،
مضارع بھی سب کا سیم ہے، ٹھیک ہے، سوری مضارع مجہول کا کہہ رہا ہو، تو مجہول چاہے پاسٹ ہو، ماضی ہو، چاہے وہ حال مستقبل یعنی مضارع ہو، سب کا سیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ اب چوتھے نمبر پکچر پہ آ جائے، اس میں ہے وقا یقی، وقا اس نے بچایا، تقوی اسی سے بچنا، چلو وقا اس نے بچایا، ٹھیک ہے، وقایا ان دونوں نے بچایا، وقو ان تینوں نے بچایا، وقت اس ایک لڑکی نے بچایا، وقتا ان دو لڑکیوں نے بچایا، وقینا ان سب لڑکیوں نے بچایا، وقیتا آپ نے بچایا، آخر میں آئے آسان ہے۔ مجہول کیا ہے؟ وقیہ، وہی سیم ہے، میں نے بتایا مجہول سیم ہے، وقیہ وہ بچایا گیا، ٹھیک ہے۔ یقی یہ مضارع ہے، یقی، اچھا یہ بہت اہم ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھو وقع تو ماضی کیا آتا ہے، مضارع کیا آتا ہے، یوقی آتا ہے نا، یوقی، لیکن یوقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے یوقی میں واو فا کی جگہ آیا ہے، اس کو مثال کہتے تھے، ہم نے 2 دن پہلے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مضارع میں یہ فا کی جگہ جو واو یہ آتے ہیں نا، یہ حذف ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا 2 دن پہلے۔ آپ کلاس میں جائے، آج 36ویں کلاس ہے تو آپ 34ویں کلاس میں جائے، 34ویں کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع یوقی یفعلو، یوقیو یفعلو، یوقیو ہے اصل میں، تو یو میں جو واو ہے یہ یف فا کی جگہ ہے، یہ حذف ہو جاتا ہے، دیکھو ہم نے پڑھا تھا 34ویں کلاس میں، تو یوقے سے یقے بن گیا۔ اب یو ہے آخر میں، یقیو، تو لاسٹ میں جو واو یا آتے اس پہ پیش اور زیر عرب لوگ نہیں پڑھتے، تو اس کو ساکن یقی کہتے، یقی، ٹھیک ہے۔ یقی وہ بچاتا ہے، تقی تم بچاتے ہو، تقی تا زبر تا، تقی تم بچاتے ہو۔ اب حکم کیسے تقونا تم سب لوگ بچاتے ہو، تقونا تم سب لوگ بچاتے ہو، حکم کیسے کرو گے؟ تقی تم بچاتے ہو، تا کو ہٹاؤ، ٹھیک ہے، تو قی بن جائے گا۔ اب حکم میں آخر کو ساکن کرو گے نا، لیکن یہاں پہ تو آلریڈی ساکن ہے، تو ہم نے واو اور یا کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا آلریڈی ساکن نہیں ہے وہاں کو ساکن کریں گے، لیکن جس کا آلریڈی ساکن ہے تو اس حرف کو ہی ہم ہٹائیں گے امر میں اور لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی مضارع میں ساکن کرنا آتا ہے تو اگر آلریڈی ساکن ہے تو ساکن تو ہم دوبارہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس حرف کو اس طرح سے ہٹائیں گے، تو قی سے قے بن جائے گا، قے، جب کوئی آپ سے کہے کہ قے نفس کا، اپنے آپ کو بچاؤ، النارا جہنم سے، قو انفسکم اہلیکم نارا، اللہ فرماتے تقونا تم سب لوگ بچاتے ہو، تو تقونا سے تا ہٹاؤ تو قونا بن جائے گا، اور پھر قونا میں ہم نون کو آخر میں، حکم میں امر میں ہم نون کو ہٹاتے نا آخر میں، تو قو آ جائے گا، قو، اے مومنین، اے مسلمانوں، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، النارا جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، یو کا وہی یورما کی طرح ہے جو پہلے گزرا، یہ مجہول ہے، یہ تو سب کا سیم ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتاب میں جائیں، کتاب میں جائیں گے اور صفحہ نمبر 193 پہ جو ہے آپ وہاں پہ جائیں، الدرس الثامن والعشرون، الثامن 8واں، والعشرون 20، تو 28واں سبق ہے، یہ دوسری جلد کا 28واں سبق ہے، الدرس الثامن والعشرون، صفحہ نمبر 193، 193 میں ہے، ابراہیم اور سعاد کے درمیان بات چل رہی ہے، بعد میں آمنہ بھی ہے، تو ابراہیم کہہ رہا ہے ماذا تفعلین، وہ سعاد لڑکی ہے نا، تو لڑکی سے کہہ رہا ہے، تو تفعلو جب آپ مخاطب ہو اور لڑکے ہو، لیکن جب لڑکی ہو تو تفعلین آتا ہے، مضارع میں آپ جائے، ماذا کیا، تفعلین تم کرتی ہو، یا بنتی میری بیٹی، سعاد بیٹی کہہ رہی ہے، اکوی میں استری کرتی ہو، الثیابہ کپڑے کو، التی ان کپڑوں کو، غسلنا پاسٹ ہے جس کو ہم نے دھویا، ہا اس کو، ام سے کل، تو میں ان کپڑوں کو استری کرتی ہوں جس کو ہم نے کل دھویا ہے،
تو اکوی یہ مضارع میں میرے لیے استعمال ہوتا ہے، میں کپڑے استری کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اکویو ہے اصل میں، آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ساکن کریں گے کیونکہ اکویو میں یا پہ پیش ہے. عرب لوگ پھر آخر میں پیش نہیں پڑھتے، واو اور یا پہ زیر بھی نہیں پڑھتے، تو اس کو ساکن کرتے. کیا کویتے لڑکی ہے نا، تو کویتے کویتے القمیصہ، کیا آپ نے قمیص الابیض سفید قمیص کو استری کیا؟ نعم کویتہ، جی میں نے اس کو استری کیا. والقمیص الاحضر، اور یہ جو لال کلر کی قمیص تھی وہ، تو کہہ رہے لا نہیں، لم اکوہ، لم اکوہ بعد، میں نے اس کو استری نہیں کیا اس کے بعد، ابھی تک، بعد ابھی تک، ٹھیک ہے. اچھا اب بات سنیں، وہ یہ کہ بعدو اسی طرح اگر فعل کے بعد بعدو آ جائے نا، بعدو، اور اس پہ پیش ہو بعدو، تو اس کا مطلب بعد نہیں ہوتا کہ آپ کہے کہ اس کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک. لیکن اگر اس پہ زبر آ جائے، بعدہ ہو جس طرح آ جائے، اس کے بعد ہوں اس، اور بعدہ، تو اس کا مطلب اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن اگر بعدو کے بعد ہوں نہیں ہے بلکہ بعدو ہے اور اس پہ بھی پیش ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، ابھی تک. تو لم اکوے، تو اصل میں اکوی یو ہے، اکوی یو میں استری کرتا ہو، اکوی ہے، پھر اکوی میں استری کرتا ہو. تو لم جب آ جائے تو لم نے تو ساکن کرنا ہے مضارع کے آخر کو، اور یہاں پہ تو آلریڈی یا ساکن ہے، تو اس لیے یا کو گرائے گا یہ لم، تو لم اکوے بن جائے گا، میں نے استری نہیں کیا بعدو ابھی تک. سا مضارع پہ آئے تو معنی مستقبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میں اکوی ہے، میں اس کو استری کر لوں گا الان ابھی انشاءاللہ. ابراہیم کہہ رہے والمنادیل، اور جو رومال ہے، کویتہا، کیا آپ نے اس کو استری کیا؟ ان کو امی کوتہا، میری امی نے کوت استری کیا، ہاں اس کو فی الصباح، صبح میں. تو کوایت تھا اصل میں، کوایت فعالت، لیکن یا سے پہلے زبر ہے اور یا خود بھی متحرک ہے، تو اس وجہ سے الف سے تبدیل ہو، تو کوات ہو گیا، کوات. تا بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، تو الف گر گیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اتریدین، ابراہیم کہہ رہے ان تقولی، اتریدین کیا تم چاہتی ہو، ان تقولی، ان نے بھی نون کو آخر سے ہٹانا ہوتا ہے، ان کا بھی کام یہ ہے کہ تم تقولین ہے اصل میں، تم کہو، تو ان نے نون کو ہٹایا، ان تقولی لی، کہ آپ مجھے کہو، شیئن کوئی چیز، آپ مجھ سے کچھ کہو. سعاد کہہ رہے ان زمیلتی، یقیناً میری دوست سلوہ، جس کا نام سلوہ ہے، دعتنی، اس نے مجھے بلایا، الی بیتہا، اپنے گھر کی طرف، ٹھیک ہے. تو دیکھو دعتنی، جب دعا کے بعد فوراً میں آیا نا، فوراً، نہ لام ہے نہ اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب دعوت دینا، بلانا. اس نے بلایا اپنے گھر کی طرف، حاضر المساء، اس شام کو، فارجو، دیکھو ارجو بھی ناقص ہے، اس میں بھی آخر میں واو ہے، تو میں امید کرتی ہو، ان تسمحا، تو تسمحو سے ان کی وجہ سے تسمحا بن گیا، ان نے زبر دینا تھا، ان تسمح لی، کہ تم مجھے اجازت دے دو. ابراہیم کو کہہ رہے ہیں نا، تسمحا، تسمحو، تم اجازت دو، تو تم اجازت دو، لی مجھے، بالذہاب، جانے کا، باہر پہ جر ہے، الی بیتہا، اس کے گھر کی طرف، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. ابراہیم کہہ رہا ہے، چونکہ سعاد اس کی بیٹی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تم میرے والد صاحب، تم مجھے اجازت دو. ابراہیم کہہ رہا ہے اذهبی، تم جاؤ، ورجعی، اور پھر واپس لوٹو، بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد. یا ابا محمد، تعالی، تعالی کا مطلب آؤ، تعالی آؤ. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، اب آؤ، الی کلمۃ سواء. خطیب بھائی آیت پڑھے. چلو اتنا تو آپ نے پڑھ لیا کہ ایسے کلمی کی طرف آؤ جو برابر ہے ہم اور آپ لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ٹھیک ہے.
قل یا قل آپ کہہ دے یا اہل الکتاب کہ اہل کتاب تعالو آؤ، تو تعالی ایک بندے کو کہا جا رہا ہے، تعالو سب بندوں کو کہا جا رہا ہے، تعالو آؤ الی کلمۃ ایسے بیانیے کی طرف، ایسے کلمہ عربی میں بیان کو بھی کہتے ہیں، بیانیے کو بھی کہتے ہیں، تو ایسے بیانیے، ایسے بیان، ایسے کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم کہ آپ بھی اسے اپناتے ہو، سوا برابر ہے، ہم بھی اسے اپناتے ہیں، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم آپ کے درمیان، یعنی آپ کا بھی وہ عقیدہ ہے، ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہ کریں، ان داخل ہوا ہے نا تو لا نعبدو سے نعبدا بن گیا ہے، اللہ نعبدا کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ مگر صرف ایک اللہ کی۔ تو توحید جو ہے تمام ادیان میں مشترک ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، تو اے اہل کتاب تو آپ بھی توحید کی دعوت دیتے ہو، ہم بھی دیتے، تو آؤ اس پہ جمع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو تعالو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ایک حیا بھی ہوتا ہے، حیا آؤ، حیا علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، اعلی پر، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، اعلیٰ کا اصل معنی تو پر ہے نا، کسی چیز کے اوپر، لیکن یہاں پہ کبھی کبھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے، تو طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، حیا کا بھی یہ معنی ہوتا ہے تو تعالیٰ کا بھی، لیکن حیا میں تھوڑی سختی ہے، آپ کے قریب ہوتا آپ اسے کہ حیا بھائی جلدی کرو، حیا حیا بھائی جلدی کرو، تو آپ جلدی انداز میں بھی کہتے ہیں، تو نماز اذان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعالیٰ نہیں کہتے، حیا کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو، نماز کی طرف آؤ بھائی، یہ سستی کا ٹائم نہیں ہے، تو حیا اور تعالیٰ میں یہ فرق ہے کہ تعالیٰ میں آپ تھوڑی اگر سستی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حیا کے بعد آپ کے پاس سستی کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت اس انداز میں فرماتے ہیں، ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے۔ حیا بھائی اپنے بیٹے سے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ بالکل فری ہو اور آپ اسے جلدی طلب کرنا چاہتے ہو، حیا 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 آپ جلدی آئے بھائی، جلدی کرے، ٹائم نہیں ہے ابھی آپ کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز میں ہمیں دیکھو نماز میں مخاطب فرماتا ہے کہ آؤ بھائی، اے میرے قریب بندو، بیٹے سے اور کیا کون قریب ہوگا بھائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قریب لوگو جلدی کرو، ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، ایک تو آپ میرے قریب بھی ہو تو جلدی آؤ، میں آپ کو بلا رہا ہوں، ایک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بس ابھی نماز کی طرف آؤ، سب کام آپ چھوڑ دو۔ تو اس وجہ سے اذان کے بعد جو ہے سارے کام چھوڑنے چاہیے اور مسجد کی تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خاص کر جمعے میں تو بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو پھر اور کام جو ہے وہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اسے چھوڑیں گے، جمعے کی تیاری میں مصروف ہوں گے، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ تعالی ہونا یہاں پہ آؤ، وانظر اور دیکھو، ان محمدن بے شک محمد جو کسی کا نام ہے، یجری علی السلم وہ جو ہے یجری اصل میں ہے جاری ہونا، جس طرح پانی جاری ہوتا ہے نا، جاری ہوتا ہے پانی جیسے، تو یجری علی السلم تو وہ جو ہے چھوٹا ہے محمد، چونکہ بچہ ہے وہ، تو وہ سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، تو اس پہ وہ آ رہا ہے تو گرنے کا خطرہ ہے، وہ جیسے پانی ہوتا ہے نا اوپر سے گرتا ہے، تو بچہ بھی اپنے آپ کو تام نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ بچہ نہیں ہے تو آپ اسے ینزلو کہیں، ینزلو اترنا، فلاں جو ہے سیڑھیوں پہ اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، ینزلو علی السلم جو ہے وہ ینزلو پہ آپ کا ہے، لیکن وہ بچہ ہے وہ لڑکتا جا رہا ہے، تو پانی کی طرح لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا، یجری استعمال کیا گیا۔ اخشا یقع میں ڈرتا ہو، آمنہ ہے لڑکی ہے تو میں ڈرتی ہو، یقع کہ وہ گر جائے، یقع اصل میں تھا وقع یقع، تو وقع دیکھو واو شروع میں ہے، تو یقع اصل میں یوقع تھا، آپ نے 34ویں کلاس میں پڑھا ہے کہ جب واو یا فا کی جگہ آئے نا یوقع یفعل، تو اس واو یا کو حذف کرنا ہے، تو یوقع سے واو کو گرا کہ یقع بن گیا، پھر ان نے اس کو زبر دے دیا ایقع، ٹھیک ہے؟ ابراہیم کہہ رہے لا تجری یا محمد، آپ اسی طرح نہ لڑکو، جاری نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ لفظی معنی میں کر رہا ہو، لیکن آپ اسے بعد معنی لے کے آپ نیچے نہ آنا، ٹھیک ہے؟ تو تجری سے تجرے بن گیا، کیونکہ لام نے آخر میں ساکن کرنا تھا تجری، لیکن وہ تو آلریڈی ساکن ہے، تو اس وجہ سے لام نے بھی کچھ اثر تو دکھانا ہے، لام نہیں کے لیے ہے، تو لہٰذا اس نے اس کو بالکل گرا دیا۔ تعالی ہونا یہاں پہ آؤ، ما ہذا بیمینک، ما ہذا یہ کیا ہے، با حرف جر ہے، بے پاس، یمین دائیں طرف کا آپ کے، تو آپ کے دائیں طرف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
اچھا یہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے نا ہم سورہ ازباق میں، تو وہاں پہ مجھے ترجمے میں ایک غلطی ہو رہی تھی تھوڑی سی. وہ محمد بھائی اللہ اس کو جزائے خیر دے، تو اس نے میری اصلاح فرمائی. تو میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما تلک وہ کیا ہے بیمینک کا آپ کے دائیں طرف. تو میں آپ لوگوں کو یہ ترجمہ کرا رہا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں، تو دائیں ہاتھ کو بھی یمین کہتے ہیں اور دائیں طرف بھی، لیکن آیت میں دائیں طرف مراد ہے، ہاتھ مراد نہیں ہے. میں آپ کو وہاں پہ ترجمہ دائیں ہاتھ سے کر رہا تھا لیکن وہ دائیں طرف مراد ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ایم سوری کہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا وہاں پہ ترجمے میں مجھے غلطی ہوئی تھی. میں انسان ہوں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ مراد ہے. ارینی مجھے دکھاؤ، تو ارینی کیسے بن گیا؟ ارینی تو ارا یوری یہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ارمے یہ حکم ہے، دیکھو ترمی تم پھینکتے ہو، تو ترمی سے تا ہٹاؤ، تو را ساکن ہے نا، تو ہم نے حمزہ لانا ہے. اب یا تو ارمے ہوگا یا ارمی ہوگا، تو ہم نے پھر دیکھا کہ عین کلمہ جو ہے جو ترمی تفعلو میم ہے، اس کے نیچے اگر زیر ہے نا، زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں ہم نے شروع کے حمزے کو زیر دینا. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. تو ارمی ہم نے اس لیے کہا، ارمی نہیں کہا. ارمی اور پھر یا کو ہم نے حذف کر دیا، تو ارمے پینگ کو ہاذا، اس کو ہاذا ترابن یہ مٹی ہے. اچھا ہم آگے جاتے ہیں، ٹائم زیادہ پھر ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو گروپ میں ابھی بھی کچھ سینڈ کر رہا ہوں، ذرا اس کی طرف آپ توجہ دے دیں. ابھی میں سینڈ کر رہا ہوں، یہ دیکھو سینڈ کری، آپ اس کو دیکھیں، ذرا گروپ میں جائیں اور ایک چیز میں نے سینڈ کر دی ہے، اس میں آپ جائیں. ہم ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ماضی اور مضارع میں دو حروف ایک جیسے آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ عربک میں جب دو حروف ایک جگہ آ جائے، ساتھ ہی آ جائے اور وہ سیم حروف ہو، تو وہ شد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا ہے نا زبا، زبا ہے یہاں پہ، تو دور کرنے کو کہتے ہیں زبا، دور کرنا، تو ہٹانا، کوئی چیز کو ہٹانا. زباب مکی کو زباب کہتے ہیں کیونکہ بندہ اس کو ہٹا دیتا ہے، ہر وقت ہٹا دیتا ہے. بہرحال زباب مکی کو کہتے ہیں. تو زبا اصل میں تھا زابابا، تو با دو جگہ ایک جگہ آ گئے. تو عرب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب دو حروف سیم ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اکٹھے آ جائے، تو اس کو ایک دوسرے میں گھسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبابا فعلا، تو زبا بن جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو اس کو مضاعف کہتے ہیں، عربی میں مضاعف کہتے ہیں. شروع میں آپ دیکھیں ابواب مضاعف، اس کو عربی کے اصطلاح میں مضاعف کہتے ہیں. پھر ایک پہ ہے کہ نصر ینصر سے آئے گا زبا یا زبو، دور کرنا. پھر ضرب یضرب کی طرح فرا یا فرو، بھاگنا. فرو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. فرو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے، تو فرو حکم ہے، یا فرو اصل میں تھا. اچھا تفرو کا مطلب تفرو تم بھاگو، تم بھاگتے ہو، مضارع ہے. تفرو تو تفرونا، تم سب لوگ بھاگتے ہو، تفرونا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ تا کو ہٹاؤ اور آخر میں نون کو ہٹاؤ، تو پھر رو. ٹھیک ہے، کس کی طرف بھاگو؟ الا آئے گا، پھر رو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بناؤ، اس کی طرف جاؤ. تو اس کے ماضی پہ آپ آئے. اچھا آگے باب نصر ینصر، سمع یسمع سے مسا یا مسو، مسا اصل میں تھا مسیسا یمساسو، مسیسا چھونے کو کہتے ہیں. جب کوئی بندہ کسی کو چھو لیتا ہے، اپنے آپ کو چھو لیتا ہے، تو مسا کہتے ہیں، مس چونا. تو مسیسا تھا اصل میں، مسیسا. ٹھیک ہے، اب آپ جائیں زبا تھا اصل میں زبابا، زبا زبا زبو زبت زبتا زببنا زببتا. تو اسی طرح مضارع اصل میں تھا زوبیبا، زوبیبا. تو زبا زبا زبو زبت زبتا زوبیبنا، کیونکہ زوبیبا ہے نا، تو زوبیبنا زوبیبتا. مضارع یزوب ہے، یزببو یزببو یزوبو یزبانی یزبونا تزوبو تزبانے. تو یزببو ہے تو یزببنا ہو جائے گا، تزوبو تزبانے. ٹھیک ہے، تو تزبو کا مطلب تم ہٹاتے ہو. پھر آخر میں لاسٹ میں ہے ازوبو نزوبو، ازوبو میں ہٹاتا ہوں، نزوبو تم ہٹاتے ہو، دور کرتے ہو. یوزبو وہ مجہول ہے. یوزبابو
یوزبابو سے یوزبو، یوزبا نے، پھر لاسٹ تک آپ اس کو دیکھیں۔ اب آپ کتاب میں جائیں، کتاب میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑے۔ اگلی سبق اسی کے بارے میں ہے۔ اگلا سبق جو ہے وہ صفحہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 205 پہ، صفحہ نمبر 205 ٹھیک ہے، 205 پہ ہے، 29 لکھا ہوا ہے الدرس التاسع والعشرون، تاسع نو 20 20، تو 29واں سبق۔ احججت یا مسعود، کیا آپ نے حج کر لیا اے مسعود؟ حججتا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے جب ماضی استعمال ہوتا ہے نا تو وہ ضببتا ہم نے وہاں پہ پڑھا، حججتا، حججتا، تو کیا آپ نے حج کر لیا؟ تو وہ کہہ رہے لا یا استاد، نہیں میرے استاد، ٹھیک ہے۔ حج زملائی، حج کر دیا، پاسٹ ہے، سب سے پہلا صیغہ میرے دوستوں نے، کلہم سب نے، ولکننی لیکن میں، ما حججت میں نے حج نہیں کیا، مرضت میں بیمار ہوا، ایام الحج حج کے دنوں میں، فبقیت تو میں ہونا تو میں یہاں رہا، باقی رہا یہاں، بالمدینہ المنورہ مدینہ منورہ میں۔ حج جو مکہ منورہ میں ہوتا ہے تو مدینہ میں تو نہیں ہوتا، مدینہ میں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں روضہ اقدس کی طرف، لیکن حج جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو ہے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے مدرس کہہ رہے ہیں لا تحزن، آپ غمگین نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ستحجو، آپ انقریب، سین اس پہ داخل ہو گیا، مضارع میں کنورٹ کرے، آپ حج کر لیں گے، فی العام المقبل، آنے والے سال میں، عام سال کو کہتے ہیں، السنۃ بھی کہتے ہیں، عام بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ، تمر السنۃ، گزر جائے گا یہ سال، تو تمر، دیکھو تمر بھی اسی سے ہے، تمر، یمر وہ گزرتا ہے، یمران وہ دو گزرتے ہیں، یمرون وہ سب گزرتے ہیں، تمر وہ لڑکی گزرتی ہے، تو السنۃ یہ بھی مونث ہے لڑکی کی طرح، تو تمر اس کے لیے یہاں پہ لایا ہے، بسرعت جلدی سے، با حرف جر ہے، سرعتن کو زیر دیا ہے۔ مسعود کہہ رہا ہے حججت انت، انت اگر نہ کہے تب بھی کافی ہے، حججت کہ آپ نے حج کیا یا استاذ ہو، تو وہ کہہ رہا ہے لا لم احجا، میں نے حج نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو جو چیزیں مضارع کو ساکن کرتی ہے نا، مضارع کو، جیسے امر ہے، جیسے امر ہے، امر میں آخر میں ساکن ہوتا ہے، لم ہے، لم آخر کو ساکن کرتا ہے، اور اسی طرح نہیں ہے، نہیں جب لا اب حج نہیں کرنا ہے، تو اس میں جو ہے دو چیزیں زیادہ مشہور ہے، باقی بھی جائز ہے لیکن دو چیزیں زیادہ مشہور ہے۔ ایک یہ کہ آپ اس کو ساکن کرے بس، ٹھیک ہے، تو تحجو کو آپ لا تحجو سے ہے احجج، احجج بنائے، اگر لم ہے تو لم تحجج، لم تحجج، ٹھیک ہے، لا تحجج، حج نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبر دے دے، بس آپ ساکن کی جگہ زبر دے دے، یہ کب؟ جب مضاعف ہو، یعنی آخر میں دو حرف ایک جگہ آ کے شد بنا لیا ہو، انہوں نے شد بنا لیا ہو، تو چونکہ شد بنا لیا ہے، شد کو ہم ساکن تو نہیں کر سکتے، اگر ساکن کرنا ہے تو اس کو کھول دیں گے، جس طرح میں نے بتا دیا لم تحجج کھول کر، پھر لم تحج کو کھول دے، ایک چائس آپ کے پاس یہ ہے، اور آخر میں ساکن لم تحجج بنائے، لا تحجج حج نہیں کرنا ہے، احجج حج کرو۔ اور دوسرا چائس اگر آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، اسی طرح لم تحجہ، تحجہ کو اسی طرح شد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ اس کو زبر دے دے، آپ اس کو کیا کرے؟ زبر دے دے، مشہور یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لم احجہ، دیکھو زبر دی دیا انہوں نے۔ اسی طرح میں آپ کو کہوں کہ آپ حج کرو، تو ایک تو یہ ہے کہ احجج آپ حج کریں، لیکن ایک یہ ہے کہ میں تحجو کو، تا کو ہٹاؤں گا اور جیم پہ اسی طرح شد کو میں باقی رکھوں گا، تو آپ ساکن تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ شد کو کیسے آپ ساکن کرتے ہو؟ تو آپ تا کو ہٹائے اور تحجو سے حجہ بنائے، حجہ حج کرو بھائی تم۔ اسی طرح اگر آپ نے نہیں کرنی ہے کہ حج نہیں کرنا، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو کھول دے، لا تحجہ کو کھول کے لا تحجج کرے، لیکن اگر آپ نے نہیں کھولنا ہے تو آپ اس کو زبر دے دے، مشہور یہ ہے لا تحجہ، آپ حج نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو لم کے ساتھ بھی اس طرح معاملہ ہے، لم نے بھی تو ساکن دینا ہے،
تو یہ جب دو حروف ایک جیسے ہو اور شد میں تبدیل ہو گئے ہو اور مضارع کے لاسٹ میں آ جائے، اور پھر آپ نے کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے جس کے نتیجے میں اس کے آخر کو ساکن کر رہے ہو، تو یا تو آپ اس کو کھول کے ساکن کریں، اگر کھولنا نہیں ہے تو مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس کو زبر دینا ہے۔ یہ دو چوائس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی ہے لیکن یہ دو چوائس آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آپ نے نحو صرف کی لمبی چوڑے کورسز پڑھنے نہیں ہے، یہ 37 دن کا کورس ہے، تو اس میں ہم بس یہ کافی ہے۔ قرآن میں آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی، قرآن آپ اس سے سمجھ جائیں گے، عربی بھی آپ اس سے بول سکیں گے، تو ہم ضرورت پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس لیکننی حججت قبل هذا، لیکن میں نے حج کیا ہے اس سے پہلے 5 مرات 5 مرتبہ۔ انا میں اشم میں سونگتا ہوں، سونگنا، رائحتن بو، کریحتن بوری، بدبو، رائحتن کریحتن بدبو، رائحتن صرف بو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رائحتن کریحتن، کریہ مکروہ سے، مکروہ مطلب جو اچھی نہ لگے، بری بدبو۔ اما کیا نہیں، اما کیا نہیں، تشمونا تم کیا نہیں محسوس کرتے، سونگتے نہیں ہو، رائحتن کوئی بدبو۔ یا اخوانے میرے بھائیو، طلبہ کرے بلا کیوں نہیں، نشموہا ہم بھی اسے سونگتے ہیں، ہمیں تو بدبو آ رہی ہے۔ تو من این ہی، وہ کہاں سے ہے، وہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اظنو، دیکھو اظنو بھی اسی طرح 2 ڈبل آئے ہیں آخر میں ایک جگہ، اظنہا میرا خیال ہے کہ وہ من الحمام، وہ باتھ روم سے آ رہی ہے۔ نعم جی، ہیا وہ من الحمام باتھ روم سے۔ ان القمامۃ التی، قمامہ کوڑا کرکٹ، گندی چیزیں، تو وہ کوڑا کرکٹ جو ہے، التی وہ، رماہا جس کو پھینکا ہے کسی نے، رما دیکھو رما آ گیا، رمایات اصل میں ہم نے سٹارٹ میں پڑھ لیا، رماہا جس کو پھینکا ہے، احد الناس سے لوگوں میں سے کسی ایک نے، سدت اس نے بند کیا ہے، البالوعہ تھا اس نے پائپ کو بند کیا ہے، تو سدت دیکھو سدت سدہ ہے، سدہ یا سدو مضاف آخر میں 2 ڈبل آئے ہیں، تو سدادت اس نے بند کیا، تو سدت بن گیا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طریقے سے اس کو حل کریں انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے کافی مفید ہوگا۔ اب آئے صفحہ نمبر 208 پہ، صفحہ نمبر 208 پہ ہے آخر میں 5 نمبر پہ، تأمل المثال، آپ مثال میں غور کریں، ثم ضع الامر من الافعال الاتیہ، پھر آپ صغل ہے، سغل ہے، پھر آپ صیغے بنائیں امر کے اس افعال سے۔ انت تجر، آپ پھینکتے ہو، تو تجر تھا اصل میں تجرور، تو آپ نے امر بناتے ہو تا کو آپ ہٹاؤ گے تو جرہ بن جائے گا، جو جرور اس طریقے سے تھا، جرہ پڑھیں گے، لا یلتق جرہ آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تمرو آپ گزرتے ہیں، تو مرہ بن جائے گا، حکم مرہ گزرو۔ تحج آپ حج کرتے ہو، تو حج حج کرو۔ تصب تم ڈالتے ہو، پانی انڈیلنے کو تصب، صبا یا صبو، صبا اس نے پانی انڈیل دیا، تصب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی سالن ہے وہ مثلا باسی ہو چکا ہے، تو آپ کہیں گے کہ صبا، آپ انڈیل دیں ہو اس کو، تو آپ اس کو انڈیل دیں، صبا ہو آپ اس کو انڈیل دیں، ٹھیک ہے۔ تو تشمو تم سونگتے ہو، تو شما یہ سونگو۔ تردو تم رد کرتے ہو، رد یہ مردود جو ہے نا، شیطان مردود ہے، اللہ نے اس کو رد کیا ہوا ہے، تو اللہ نے دھتکارا ہوا ہے، تو ترد واپس کرنا، ٹھیک ہے، ردا یہ واپس کرو۔ تظن گمان کرنا، زن گمان کو کہتے ہیں، ظن گمان کرو۔ تعد جو ہے، عد یعد تعداد بھی اسی سے ہے، شمار کرنے کو کہتے ہیں، عد شمار کرو، ٹھیک ہے۔ تمسو چھونے کو کہتے ہیں، چھونا کسی چیز کو چھو لینا، تو مسا آپ اس کو چھو لیں، ٹھیک ہے۔